يا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إن
اللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اور اللہ رب العزت کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آیت نمبر 190 سورۃ البقرہ. اللہ رب العزت نے یہاں پر لڑائی کرنے کی اجازت دی ہے، جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی. اس سے پہلے مسلمان چونکہ اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ابھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. خاص طور پر جو مکہ کے حالات تھے اس میں مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمان پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے جو عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، وہ چونکہ تقریباً اکثر لوگ ان میں سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. اور پھر جو مہاجرین تھے وہ بھی انصار اور مہاجرین یہ لوگ مل گئے، تو کچھ نہ کچھ ایک تعداد جو ہے وہ ان کی آپس میں بن گئی، ایک افرادی قوت جو تھی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کفار تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چھیڑخانی کر چکے تھے، کئی مرتبہ وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی لڑائی کرنے کی مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر اجازت نہیں ملی تھی. اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہاں پر اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمایا کہ اب تم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں تم قتال کر سکتے ہو. ان لوگوں کے ساتھ جو، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کنڈیشنل اجازت تھی، ابھی کچھ مشروط تھی. صرف ابتدا میں مسلمانوں نے صرف انہی لوگوں کے ساتھ قتال کیا، انہی لوگوں سے جہاد کیا جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، لڑائی جھگڑے کی کوشش کی. ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور مسلمانوں نے قتال کیا. اور اس کے بعد پھر بتدریج جیسے ضرورت پیش آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود سے بھی حملے کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور مسلمان باقاعدہ جا کے دوسرے لوگوں میں پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی کرتے رہے، جہاد کرتے رہے اور قتال کرتے رہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اب لڑائی کرنے کی تمہیں بھی اجازت ہے. جیسے ابتدائی مارکہ غزوہ بدر جو ہے وہ منعقد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو، لیکن ایک اصول یاد رکھنا، ولا تعتدوا، کبھی زیادتی نہ کرنا کسی پر بھی. زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کبھی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ضعیفوں پر، کمزوروں، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، الا کہ ان میں سے کوئی جنگ کا حصہ بن جائے. اگر وہ جنگ میں باقاعدہ شریک ہے تمہارے خلاف، کوئی بچہ ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی کمزور ہے جو تمہارے مقابلے میں میدان میں آ جائے، تو اس کو تو یقینی طور پر تم دفاع میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خلاف تو تم جو بھی اقدام ہوگا کرو گے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو فرمایا کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنا. اور اسی طرح سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو املاک ہوتی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جیسے درخت نہ کاٹے جائیں، جیسے اگر کوئی بلڈنگز ہیں جو استعمال میں آ سکتی ہیں تو ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو توڑا نہ جائے، الا کہ اگر کوئی ان لوگوں کا ایسا کوئی مرکز ہے جہاں پر ایسی خفیہ سرگرمیاں چل رہی ہیں تو اس کو اڑانا اگر ضروری ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر ان بلڈنگز کو نقصان نہ پہنچایا جائے. پانی کے جو کنویں ہیں، پانی کے جو اسی طرح سے جو بھی ذخائر ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر صرف دشمن کا مسئلہ نہیں ہے، باقی بھی اللہ کی کئی مخلوقات ہیں جو وہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. تو اس ذاتی میں سب چیزیں شامل ہیں. یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے، کچھ لوگ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. یہ اصل میں اپنی جہاد سے جان چھڑانے کی ایک لوگوں کا وہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. ایسی بات نہیں ہے. ضرورت ہے، جب اللہ رب العزت نے ضرورت جو ہے وہ سمجھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دی. جب ضرورت سمجھی تو مسلمانوں کو صرف اتنی اجازت دی کہ وہ ان لوگوں سے لڑائی کرے جو ان سے لڑائی کرتے ہیں، اور جب ضرورت پیش آئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑھ کر حملے کرنے کا بھی حکم دیا. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ اپنے رسول کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح سے اللہ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، فقاتلوا ائمۃ الکفر،
کفر کے اماموں سے، ان کے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں ان سے جا کے جہاد کرو اور ان سے قتال کرو۔ اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں موجود آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت جذبہ جہاد اپنے اندر برقرار رکھے گی، جہاد کو کرتی رہے گی، تب تک اللہ رب العزت ان کو عزت دیں گے، اور جب یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ بات، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ اصل میں اس کا کچھ جو ہے نا وہ یہ تصور جو ہمارے اندر آیا ہے، اس کا کوئی ایک سبب تو یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں خاص طور پہ غیر مسلم ہیں، وہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر جہاد کو ہی مسلمان نے چھوڑ دیا، مسلمان نے جہاد ہی سے اگر جان چھڑا لی، تو پھر مسلمان کے پاس کچھ بھی عزت کا نہیں ہے، عزت کی کوئی بات پھر مسلمان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اسلام جہاد کو جو ہے وہ اسلام کی چوٹی قرار دیا ہے، فرمایا جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ تو اس وجہ سے جہاد کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ جہاد کے لیے ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو باقاعدہ جنگی تیاری میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر مسلمان کو ایک بنیادی جنگی ٹریننگ ہمیشہ سے حاصل کر کے رکھنی چاہیے، یہ مسلمان کی ضرورت ہے۔ آج ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں، وہ باقاعدہ سے مطلب ان کے بچپن سے ہی ان کو تیر اندازی کی، تیراکی کی، گھڑ سواری کی، ان چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کو مطلب تمام کے تمام عالم اسلام میں مسلمان بچوں کو اسمارٹ لائف پہ لگا دیا گیا ہے۔ سارا دن وہ مطلب موبائل پر رہتے ہیں، کمپیوٹر پر رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، بس یہی اپنی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنی کھانے پینے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، اور بس یہیں تک ہماری تگ و دو ہے، یہی ہماری بھاگ دوڑ ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی جو عزت ہے وہ جہاد کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے جہاد کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصاً مدنی زندگی ہے، مکی زندگی میں تو ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ابھی چونکہ مسلمان افرادی قلت کا شکار تھے، جیسے ہی افرادی قوت کچھ بہتر ہوئی، اور بہتری کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ پہلا عالمی مارکہ جو دنیا کے اندر اسلام اور جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ جو لڑی گئی اسلام کے آنے کے بعد، وہ جنگ بدر ہے، اور اس میں مسلمانوں کی افرادی قوت 313 ہے، لڑنے والے جو جنگجو ہیں وہ صرف 313 ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی قوت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قوت قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب تو ہم کروڑوں اربوں میں ہیں، اور اس کے باوجود اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جہاد کے ذریعے سے انسان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے، جب انسان یہ سوچ کر ٹریننگ حاصل کرتا ہے کہ مجھے اسلام کے لیے لڑنا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر لڑنا ہے، الہی کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر سے یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا باقی چیزوں سے بھی آہستہ آہستہ تعلق انسان کا کمزور پڑتا جاتا ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے، جیسے علماء کا ایک گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہر وقت ایک گروہ تمہارا وہ تیار رہنا چاہیے جو دین کی تبلیغ کرے، جیسے سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اپنی اپنی جگہ پر مختلف پہلو ہیں جن کی ہر جگہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے مطابق اس کے لیے افرادی قوت اور رجال کار جو ہے وہ ان کو ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ زیادتی کسی بھی چیز میں پسند نہیں فرماتے۔ اگر لڑائی ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، تو یہاں پر بھی زیادتی کے پہلو کو جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو سامنے رکھا جائے اور زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ زیادتی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں پر بھی تم ان کو پالو۔ مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا جہاں بھی تم ان کو پالو ان کو قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ بیت اللہ مراد ہے، بیت اللہ سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اب اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی ہے تو اب ان کو یہاں سے بے دخل کر دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو فتنہ قتل سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں لڑائی اور قتال کی اجازت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گناہ باقی سر انجام دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے، وہ اس قتال سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس وجہ سے ان کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف قتال اور جہاد کیا جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر قتال مت کرنا۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ مسجد حرام میں قتال کریں، لڑائی کریں، یعنی وہ مسجد حرام کی حرمت کو اگر پامال کر دیں تو ان کے اس عمل سے مسجد حرام کو پاک کرنے کے لیے تم جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف پھر ایکشن لو گے، اور حملہ بھی کرنا پڑے تو کرو گے، لیکن ان کو پاکیزہ کرنے کے بعد، بیت اللہ کو پاکیزہ کرنے کے بعد پھر اس کی حرمت اسی طرح سے برقرار ہو جائے گی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں
بیت اللہ میں، تو فرمایا کہ پھر بیت اللہ میں ہی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنا دفاع بھی کرو اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالو۔ کذالک جزاء الکافرین، تو پھر کافروں کی یہی سزا ہے کہ پھر وہ اگر تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد اب وہ بیت اللہ میں بھی پناہ لے لے تو ان کو پناہ نہ دی جائے، وہاں پر بھی ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ جو مسجد حرام کے حوالے سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ بیت اللہ پر جب خاص طور پہ مکہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ پر چڑھائی کی، جب ان کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی حرمت اسی طرح سے برقرار ہے جیسے اللہ نے اس کو برقرار رکھا، اور کوئی میرے اس عمل کو بنیاد بنا کر مکہ کے اوپر چڑھائی نہ کرے۔ اور اگر فرمایا تو صحیح حدیث میں موجود ہے، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، فرمایا میرے اس عمل کو بنیاد بنائے، تو تم ان سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اجازت دی تھی، کیا تمہیں بھی اللہ نے اجازت دی ہے؟ اگر اجازت نہیں دی تو پھر سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص تھا۔ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو خلاصہ اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر بیت اللہ کے اندر کوئی دوسرا مطلب کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے تو پھر مسلمان مکہ کے اندر جو ہے وہ قتال نہیں کریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی وہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائے، وہ قتال کرنے لگ جائے، تو پھر ان کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ پھر جس حد تک ممکن ہو سکے زیادتی سے بچتے ہوئے ان لوگوں کی سرکوبی کی جائے اور دفاعاً جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے۔ اب آیت کی ابتدا سے دیکھیے، اللہ نے فرمایا تم کافروں کو، مشرکین کو جہاں پر بھی پاؤ تم ان کو قتل کر دو۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر ایک جارحانہ حکم ہے، اور یہ جارحانہ حکم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو سازشیں ہیں، ان لوگوں کے جو معاندانہ رویے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر اور شرک کو نہیں چھوڑتے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اس فتنہ سے مراد شرک اور کفر کا فتنہ ہے۔ شرک اور کفر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ اس کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتال کرو اور تم جہاد کرو تاکہ یہ فتنہ دنیا سے ختم ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ معاملات جو لوگ کرتے ہیں ان کی سرکوبی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب جہاد کیا جائے، اب قتال کیا جائے، اب ان لوگوں کی جو ہے ان کا قلع کما کیا جائے، اور جو بھی ان کی سازشیں ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ ہاں اللہ رب العزت نے مسجد حرام کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ فرمایا کہ مسجد حرام میں تم لڑائی کی ابتدا کبھی نہ کرنا، لڑائی کی ابتدا کبھی مت کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ایک مخصوص حالات میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کے ساتھ تھی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے خود سے وہاں پر لڑائی کی ابتدا کرے۔ ہاں اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی سرکوبی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں بیت اللہ میں بھی تو پھر ان کو بیت اللہ میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ کذالک جزاء الکافرین، ان کو قتل کر دو وہاں پر بھی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ کسی بھی طرح سے وہ باز آ جائیں تو یہ ہے کہ تم سے لڑائی کرنا چھوڑ دیں، دوسرا باز آنے کا مطلب یہ کہ اسلامی قبول کر لیں، تو پھر اللہ ان کے پرانے تمام معاملات کو معاف فرما دیں گے۔ اگرچہ ان سے کتنا بھی کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہو، اسلام قبول کر لیں، توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ دوبارہ پھر تاکیدی حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو۔ قتال کا مطلب اصل میں جہاد کرنا ہوتا ہے، ان سے جا کے مقاتلہ کرنا، یعنی ان کو جا کے جس میں دو بدو لڑائی ہوتی ہے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا غالب ہو جائے، وہ دین جو ہے اس کے اوپر پھر سے عمل پیرا ہوا جائے، اور اللہ کے لیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر زیادتی صرف ظالموں پر ہے، ظالموں کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ پھر ان میں سے جو کوئی شخص اگر انفرادی طور پر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ البتہ پوری قوم کے خلاف اگر پوری قوم جہاد سے اس سے لڑائی سے رک جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے، تو فرمایا پوری قوم کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ ہاں جو اس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار کرے، الا علی الظالمین، اگر وہ ایسا ظلم کرتا ہے تو فرمایا اس کی سرکوبی اس وقت بھی ضروری ہے، اس وقت بھی باقی قوم کی وجہ سے ایسے شخص کو جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا شہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات قصاص،
اور تمام حرمتیں آپس میں عدل بدلے کی ہوتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، جو کوئی شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جی میں کرتا ہوں، آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو کوئی شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ گویا کہ قصاص کی ایک صورت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ رب العزت متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک رجب ہے، اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک رجب ہے جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے۔ اس کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مضر قبیلہ اس مہینے کی بہت زیادہ حرمت کا خیال کرتا تھا۔ یہ 4 مہینے اس وقت سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اسی حکم کے آگے جا کر، اسی رکوع کے اینڈ پہ تقریباً سورہ توبہ کی یہ ابتدائی ایک پاؤ ہے، اور 10ویں پارے کا تقریباً نصف یہاں پر ہو رہا ہے، تو اس رکوع کے آخر میں جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا یہ کفر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ایک چیز ہے، فرمائی اس وجہ سے اس کو آگے پیچھے کرنا کفر کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے سال کے اندر قرار دیے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور وہ اس وقت سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی۔ اس کا ایک تو مطلب سب سے پہلا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قمری نظام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس قمری نظام کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم تھوڑے سے معاملات کے اندر انفرادی طور پر ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم جو ہے نا وہ چونکہ قومی دھارے کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے معاملات ہمارے لیے کرنا مشکل ہے۔ البتہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں قمری مہینوں کے اعتبار سے اپنی تقویم، اپنا کیلنڈر اور یہ سب چیزیں اسی کے مطابق سر انجام دینی چاہیے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے جو فرمائی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، کفار کیا کرتے تھے؟ جب اپنی مرضی ہوتی، مثال کے طور پر کسی قبیلے کے اوپر چڑھائی کرنا اور رجب کا مہینہ آ گیا، یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان میں سے کوئی حرمت والے مہینوں میں سے کوئی حرمت والا آ گیا، اگرچہ عام دنوں میں بھی حرمت والے مہینوں کی سب سے پہلے میں حرمت آپ کو بتا دوں، عام دنوں میں بھی اللہ رب العزت نے لڑائی کرنے سے اور کسی کے اوپر جارحانہ طور پر اٹیک کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں بطور خاص لڑائی کی ابتدا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عام دنوں کا جو گناہ ہے وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں گناہ کیا جائے گا تو اس گناہ کی سختی اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ان کی بطور خاص ان مہینوں کا احترام کیا جانا چاہیے، اسی وجہ سے ان کو حرمت والے، عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ کفار کیا کرتے؟ جب اپنی مرضی ہوتی تو رجب کے اندر کسی قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دیتے، حملہ کر دیتے، اور اگلے مہینے کو حرمت والا کہہ کے اس کے اندر اس کی حرمت کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھ لیتے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ابھی رجب کی حرمت شعبان میں منتقل کر دیتے اور رجب کے اندر لڑائی کر لیتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ایک چیز کا حکم بیان فرما دیا ہے تو اصل تو اہمیت اس حکم کی ہے، نہ کہ اس بات کی کہ تم 1 مہینے کر لو دوسرے مہینے چھوڑ دو، 1 مہینے چھوڑ دو دوسرے مہینے کر لو۔ جب اپنی مرضی ہوتی تو اس طرح سے مہینوں کو عدل بدل کیا کرتے۔ اور پھر دوہرا جرم کیا ہے؟ پہلا جرم تو یہ ہے جناب کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کی، قبیلے کے اوپر چڑھائی کی، جو کہ اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ اور دوسرا جرم کیا کیا ہے؟ اس مہینے کی جگہ دوسرا مہینہ لگا دیا، اس کی جگہ یہ مہینہ لگا دیا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے ضمناً کہ ان مہینوں کے نام صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، آگے جا کر بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حج کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کے حوالے سے احکام موجود ہیں، جو حرمت والے مہینے ان کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، حج کے مہینوں کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، محرم کے حوالے سے جو احکامات موجود ہیں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ان مہینوں کے نام تک حدیث کے اندر موجود اور ثابت ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اپنی مرضی سے جو لوگ مہینوں کے نام بھی بدلتے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پہ مہینوں کو عدل بدل کرنے کا ہی مطلب ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے ربیع الاول کا نام ربیع النور رکھا ہوا ہے، غلط ہے۔ شریعت اس بات کو قطعاً الاؤ نہیں کرتی،
قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ بھی وہی انہی لوگوں والا عمل ہے جو کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس عمل سے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے. اب موجودہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے مطابق سمجھ لیجئے حرمت والے مہینے اللہ نے فرمایا حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اور تمام حرمتیں عدل بدلے کی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں تقریباً 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے عمرہ کی نیت کی، عمرہ کا احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف رخت سفر ہوئے. جب حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اتفاق سے حرمت والا مہینہ تھا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کے اندر کئی دیگر واقعات بھی ہیں، جیسے صلح حدیبیہ ہوئی، اور یہاں پر مسلمانوں کی جو ایک مطلب آپ اسٹریٹجک پاور تھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک دوام بھی بخشا، اس کو ایک جو ہے نا وہ عزت بھی دی، اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اب مسلمان بھی ایک قوم ہے. چونکہ معاہدے قوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو قوم نہ سمجھا جائے، جن کے حقوق کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے، ان کے ساتھ معاہدے نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر معاہدہ کرنے کی جب نوبت پیش آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب مشرکین کو، کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمان ایک قوم ہے، اور اب ان کے ساتھ اگر ایگریمنٹ نہیں کیا گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بظاہر مسلمانوں کو یہاں سے واپس مڑنا پڑا. اللہ تعالیٰ کی بھی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی طرف سے اجازت یہی شامل تھی. صلح حدیبیہ ہوئی، یہیں پر بیعت رضوان ہوئی، ببول کے درخت کے نیچے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو ایک افواہ پھیل گئی تھی، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، صحابہ کرام بیعت رضوان میں شامل ہوئے. ان لوگوں کو جو بیعت رضوان میں شامل تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ملا، سورہ فتح کے اندر موجود ہے. اللہ نے اسی صلح حدیبیہ کو صحیح فتح قرار دیا، حالانکہ 6 ہجری میں ہوا ہے، اور فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں جا کر ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے 2 سال پہلے ہی مسلمانوں کو مکہ کی فتح کی بشارت سنا دی. تو یہ بہت سے معاملات اس آیت کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے عمرہ کی نیت سے، تو ان لوگوں نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کے لیے آگے نہیں آنے دیا، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا. اب یہاں پر جو ہے نا وہ جو بھی معاملات ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عمل ان لوگوں نے کب کیا؟ حرمت والے مہینے میں. اب انہوں نے حرمت کو پامال کیا. مسلمانوں کو دوہری مجبوریاں ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بات کو ماننا ہے، اور پلس حرمت والا مہینہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے ضمناً. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے حرمت والے مہینے میں لڑائی بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، چونکہ یہاں پر معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال دوبارہ عمرے کے لیے آنا تھا. اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس وقت آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اب اتفاق سے پھر حرمت والا مہینہ ہے، اب اگر وہ لوگ دوبارہ پھر حرمت کو پامال کریں تو پھر تم نے بھی حرمت کو پامال کر دینا. پھر پامال نہیں کرنا، مطلب اس کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو وہ تمہارے ساتھ کریں. یہ مطلب ہے اصل میں. اللہ نے فرمایا کہ اگر حرمت تب ہے جب وہ لوگ بھی اس کی پاسداری کریں، اور اگر وہ پاسداری نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے. باقی معاملات کے اندر وہ کون سا اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہیں جو ایک حرمت والے مہینوں کے اندر آ کر ان کو، اور وہ بھی جہاں اپنی مرضی ہے وہاں پر ان کو حرمت یاد آتی ہے، اور جہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی وہاں حرمت کو پامال کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حرمتوں والے مہینے کے بدلے میں ہیں. اگر وہ حرمت کا خیال کریں تو تم خیال کرو، وہ نہیں خیال کریں تو پھر تم بھی ان کے اوپر اسی طرح سے چڑھائی کر دینا. اب تم بھی حرمت والے مہینے کی پرواہ مت کرنا. یہ اصل میں معنی ہے اس آیت کا. اس کے بعد فرمائیں کہ جو تم پر زیادتی کرے، اسی کی تفسیر ہے آگے، اگر ان میں سے کوئی تم پر زیادتی کرے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو پھر تم بھی ان کے اوپر اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے اوپر کی ہے. جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا وہ کرو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ اگر وہ پرواہ نہ کرے تو تم بھی پرواہ مت کرنا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم اپنی مرضی سے ابتدا بھی کر لینا اس مہینے کے اندر. تمہارے لیے جو حکم ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، تم اس کی حرمت کا خیال کرنا. اسی وجہ سے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھو، جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ پامال کریں تو تم ان کا جواب دے سکتے ہو، لیکن اگر وہ پامال نہ کریں تو پھر تم ابتدا نہیں کر سکتے ہو لڑائی کی. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ضمناً ایک حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو.
اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لفظی معنی یہی ہے ولا تلقوا، اور نہیں ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت میں، واحسنوا اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت جو اللہ رب العزت نے جہاد کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تمہیں جانیں پیش کرنے کی، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو جان کا نذرانہ پیش کرو، جب مال پیش کرنا پڑے تو مال بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمام مفسرین نے اس سے جو ایک یہاں سے جو پوائنٹ اخذ کیا وہ یہ کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاد کو چھوڑ دو گے تو گویا کہ تم بذات خود اپنی موت آپ ہی مر گئے، تم نے اپنے آپ کو بذات خود موت کے منہ میں دے دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے اتفاق سے، مطلب ہم سب کے سامنے صورتحال ہے کہ وہ مسلمانوں کے ممالک جن کو ہم اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں، جیسے موجودہ شام ہی کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے جہاد نہیں ہے تو اس کا نتیجہ اور نقصان ہمارے سامنے ہے۔ باقی ممالک عراق کے اندر جو ہے وہ صورتحال وہ بھی ہمارے سامنے ہے، دیگر جو ممالک ہے وہاں پر بھی، کشمیری کے موجودہ صورتحال اپنے سامنے رکھ لیجئے، وہاں پر جہاد کی تحریک نہیں ہے، ابھی تک بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، مطلب دوسرے لوگوں کو دیکھنے کہ کون ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر جہاد کے اثرات موجود تھے عقائد کے معاملے میں، باقی جو عبادات کے معاملے میں، یا مطلب دیگر جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو کمی کوتاہی وہ اپنی جگہ پر، لیکن افغانستان ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے۔ اگر ان لوگوں نے جہاد کو ترک نہیں کیا تو دنیا کی بظاہر کیل کانٹے سے محروم قوم، ٹیکنالوجی سے محروم قوم، یعنی ایک طرف جو ہے نا وہ بالکل دونوں طرف انتہائیں ہیں۔ ایک طرف انتہا ہے امریکہ کی، وہ ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کا سب سے زیادہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے، ٹیکنالوجی میں افرادی قوت میں دنیا میں سب سے زیادہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو قوم ہے پتھروں میں رہنے والے، مٹی کے گروندے بنا کے رہنے والے، وہ رات کی نہیں بلکہ کئی دنوں کی بچی ہوئی سوکھی روٹیاں جو ہے نا وہ قہوے میں بنا کے وہ روٹیاں کھانے والے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سپر پاور کو ذلیل کروا دیا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ جہاد کی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا جہاد چھوڑو گے تو اپنی موت آپ مر جاؤ گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ دوسرا مفہوم اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی نکالا، جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو جیسے خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کی کئی اقسام ہیں، جیسے اسموکنگ کرنا، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، منشیات کا استعمال کرنا، یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسے غلط معاملات کے اندر لگا لینا جس میں انسان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، یہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ البتہ اجتماعی طور پر اسے یہی مراد ہے کہ اپنے آپ کو جہاد سے روک کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واحسنوا، اور نیکی کرتے رہو۔ گویا کہ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی تیاری بھی رکھو اور اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے نیکی بھی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔